جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آپ سب کو جشن آزادی مبارک. آج اللہ کے کرم اور فضل سے 75 سال اس ملک کو بنے گزر چکے ہیں. میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور جب کبھی بھی میں تاریخ کے ان اوراق کو پڑھتا ہوں اور ریکال کرتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہم سب کی کیونکہ عمر جو ہے وہ میکسیمم یہاں پر کسی کی عمر کو 45-50 سال ہوگی، لیکن آپ اس 75 سال پیچھے جا کے تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلی پرسیپشن بنتی تھی وہ پرسیپشن یہ تھی کہ ملک نہیں چل سکے گا. ہمارے پاس کسی طرح کے ریسورسز نہیں تھے. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ دفاتر میں جو پن ہوتی ہے کامن پن بھی نہیں تھی، اور کامن پن کی جگہ پہ کیکر کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے. ہمارے پاس جو فوج کو وہیکلز ملیں، جہاز ملے، ٹینکس ملے، بندوقیں ملیں، وہ بھی خراب تھیں اور پوری بھی نہیں تھیں. ہمارے پاس ڈیم نہیں تھے. ہمارے پاس بے شمار طرح کی کہہ لیجئے جو فنڈز کی کمی تھی. اور ایون کہ ابتدا کے وقت میں کئی ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پہلے سال کی تنخواہیں دیں. میں ہمیشہ جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ ہیروز کو نصاب میں کہیں شامل کروا دینا چاہیے، لائک نواب بہاولپور کو، جنہوں نے پہلے سال کی تنخواہیں دیں اور پاکستان پہلا سال گزار گیا. پہلے سال کے بعد ہی ہمیں ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا. 1948 میں پہلی جنگ ہو گئی ہماری، اور پھر یہ پرسیپشن تھی کہ ملک نہیں چلے گا. اس ملک کو بنانے میں لاکھوں جانیں قربان ہو گئیں. آپ کسی بھی ایسے شخص کو اور ایسی فیملی کو ڈھونڈ لیجئے جنہوں نے یہ آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہجرت کر کے پاکستان آئے. ہم سب جو پہلے سے یہاں موجود تھے شاید ہماری کوئی پرائس ہمیں پے نہیں کرنی پڑی، لیکن آپ تاریخ میں کسی ایسی فیملی کو ڈھونڈیے، آپ میں سے ممکن ہے کوئی ایسی فیملی ہو جو لدھیانہ سے، انڈیا سے، امرتسر سے ہجرت کر کے یہاں آئی ہو. ایک بڑی تعداد ایسی فیملیز کی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئی. اور کبھی آپ اداس نسلیں پڑھیں عبداللہ حسین کا ناول تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ دکھ اور مظالم دیکھے کہ کتنی عورتوں نے اپنی عزت اور جانیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں. آپ وہ تصویریں نکال کے دیکھیے، بلیک اینڈ وائٹ تصویریں پڑی ہوئی ہیں جس میں گدیں لاشوں کو نوچ رہی ہیں، اور 10 لاکھ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے لوگ ایسے تھے جو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ملک جو لگتا ہی نہیں تھا کہ چلے گا، اور ابھی بھی کبھی کبھی ٹی وی کو بہت زیادہ سن کے لگتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا. میں آپ کو بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک 75 سال گزار چکا ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. یہ یقین، یہ امید کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو منفی ہے وہ ہم بہت زیادہ دکھا رہے ہیں، اور جو مثبت ہے نہ ہم بتاتے ہیں، نہ دکھاتے ہیں، نہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں. اس ملک میں صرف بری خبر اور بریکنگ نیوز ہی نیوز ہے. اس ملک میں اچھی خبر اور اچھا کیا ہو رہا ہے وہ کہیں دکھایا بتایا نہیں جا رہا. اس ملک میں کسی کی بھی خامی کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک عام رواج پایا جاتا ہے. اس ملک میں سکسیس سٹوریز کو انکریج کرنے کا، امپاور کرنے کا رواج نہیں ہے. اور میں جب بھی اس ملک کے ریسورسز کو آج بھی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ہمارا معیشت کا مسئلہ نہیں ہے جتنا معاشرتی مسئلہ ہے. ہمیں بریڈ اینڈ بٹر کے پرابلمز نہیں ہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے آج تک کسی کو بھوکا رہتے ہوئے اور بھوکا سوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کم از کم. اور اتنا ٹریول کرنے کے باوجود، ملک کے کونے کونے میں جانے کے باوجود، یہ آپ سب کے سب جگہوں کے نام، لسبیلا، مستونگ، بلوچستان کے خزدار، خران کے نام لیتے ہوں کہ میں نے فزیکلی جا کے دیکھے ہیں. میں نے بڑے کم ایسی کوئی جگہ دیکھی ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا نظام ہے کہ روٹی سب کو مل رہی ہے، لیکن وہ جو انسانیت ہے، ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں، اس کی شدید کمی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم شدید نفسا نفسی کا شکار ہو گئے ہیں. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں آنرشپ نہیں ہے. یعنی یہ میرا گھر ہے مجھے پتہ ہے، میری گاڑی ہے مجھے پتہ ہے، یہ میری فیملی ہے مجھے پتہ ہے، میری جاب ہے مجھے پتہ ہے، یہ میری کمپنی ہے مجھے پتہ ہے، یہ میرا ملک ہے یہ مجھے نہیں پتہ. کاش کہ ہم سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرا ملک سلامت ہے تو یہ میرا گھر، گاڑی، کاروبار سب کچھ سلامت ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ ملک نہیں رہتا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ آنرشپ جو دنیا کے باقی ممالک میں نے زیادہ دیکھی ہے،
وہ جذبہ جو صرف 14 اگست کو ہوتا ہے، کاش کہ وہ جذبہ باقی 364 دنوں میں بھی ہو، وہ جذبہ اشارے پہ کھڑے ہو کے بھی ہو، وہ جذبہ حقدار کو حق دیتے بھی ہو، وہ تنخواہ دینے والے کا تنخواہ دینے والے کو بھی وہ جذبہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے بھی ہو، وہ کاروباری معاملات میں بھی ہو، وہ ایک بیوروکریٹ کا سیٹ پہ بیٹھے بھی ہو، وہ جج کا فیصلہ کرتے اپنی عدالت میں بھی ہو، وہ جگہ جگہ وہ جذبہ اگر موجود ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک اپنے 75 سال میں یہاں تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بھی جائے گا. اور میری آپ سب سے یہ ایک التماس ہے، ہم یہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ملک نے ہمیں کیا دیا، یہ ضرور سوچا کریں آپ نے ملک کو کیا دیا. آپ کی وجہ سے کوئی ایسا کنٹریبیوشن، کوئی علم کی شمع جلی ہو، ہم لپے آتی پڑھ کے کہیں جوان ہوئے بڑے ہوئے اسکولوں میں، کوئی علم کی شمع جلی ہو، کسی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے آسانی آئی ہو. اگر آپ کی زندگی برف ہے تو کسی کا جگ گلاس ٹھنڈا ہوا، کسی کو کوئی آسانی ملی ہو. اگر آپ کے یہاں موجود ہونے سے، اس دنیا میں موجود ہونے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو فقط جھنڈا لہرا دینا، ترانہ پڑھ لینا اور مخصوص طرح کا لباس پہن لینا اور ایک بیج لگا لینا یہ پاکستانیت نہیں ہے. کچھ کر کے دکھانا، ویلیو ایڈ کرنا، یہ پاکستانیت ہے. اللہ میرے ملک کو شاد آباد رکھے اور نبلر کے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. ثاقب اظہر صاحب، فیصل صاحب اور پوری ٹیم بہت کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے. میں نے ایوب گوری صاحب یہ بھی دیکھا، پاکستان میں جب بھی ایک خاص حد سے زیادہ کوئی ترقی کرتا ہے نا، اس کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ اپنوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے یار. آپ میں سے کوئی فیملی میں گرو کر گیا ہے، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے. ایک گاؤں کا بچہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا، اس کو اپنے کزنوں نے قتل کر دیا. یعنی اس کو انڈیا نے آ کے قتل کیا. یہ حسد کو انڈیا آپ سے کرتے ہیں، دشمن آپ سے کرتے ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، یعنی ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کیکڑوں کو جس ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے نا سمندر میں سے نکال کے، اس پہ ڈھکن نہیں دیا جاتا. مچھلیاں ڈالی جاتی ہیں تو ڈھکن دیا جاتا ہے، کیونکہ کیکڑوں کو جب ڈالا جاتا ہے نا ٹوکری میں تو وہ اس لیے باہر نہیں نکل پاتے کیونکہ ایک کیکڑا جب باہر نکل رہا ہوتا ہے دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے اس معاشرے اور ملک میں جتنا زیادہ حسد پایا جاتا ہے، کاش کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. لوگ کام نہیں کر سکتے، اچھا وہ خود ناکام ہوتے ہیں، اس ناکامی کا قصوروار ثاقب اظہر صاحب ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یقین کیجئے. میں نے دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ڈیلیور کریں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ کے خلاف مذاق بنے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈاز ہوں گے، آپ کے خلاف اینگلنگ ہوگی، آپ کی میمز بنے گی. یعنی آپ حیران ہوں گے ان میمز کا کوئی ریئلٹی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ آپ کلک کیوں کر گئے، آپ کا اتنا ویوڈ کیوں ہے، آپ کو سنا کیوں جاتا ہے، آپ کچھ ڈفرینٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ کچھ کنٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے آپ سب کو اور اس ادارے کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور دوست ماں دشمنوں سے بچائے. یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بڑا خوبصورت آپ کا قول ہے کہ اس کے وار سے بچو جس پہ احسان کیا، وہ اس کا مطلب یہ الرٹ ہو جائیں اپنی زندگی میں. ہماری یہ جو جذباتی سی امیدیں ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے تیار کیا، وہ خبر نہیں ہوتی کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور جن کے ساتھ مل کے آپ نے امپائر کھڑی کی ہوتی ہے، ادارہ کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنے والوں سے کئی دفعہ قبول نہیں ہوتا، ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح سے، ٹھیک ہے کہ نہیں. میں تاریخ اسلام پڑھوں، میں تاریخ دنیا پڑھوں، میں تاریخ پاکستان پڑھوں، میں تاریخ انڈو پاک پڑھوں، یہ مزاج کہیں نہ کہیں ایک بڑا ظلم کا مزاج ہے کہ آپ خود کچھ کر نہ سکیں اور جو کر رہا ہے اس کو برا بھلا کہنے لگ پڑے. اللہ تعالیٰ اس مزاج کو ختم کرے اور خیر والے لوگوں کو طاقت دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.